السلام علیکم ناظرین، آج میں کچھ وقفے کے بعد کچھ مصروفیات رہیں، اس لیے پیشگی معذرت بھی آپ سے چاہوں گا۔ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، اور ابھی میں اسی سلسلے کو کنٹینیو کیے ہوں کہ آپ کے سامنے جو معروف نعتیں ہیں ان کی بحر رکھتا ہوں، ان کا وزن رکھتا ہوں، ان کی تختی کر کے دکھاتا ہوں، ان کے فاعل جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جو نعت لے کر حاضر ہو رہا ہوں وہ ایک ایسی نعت ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے میرے سمیت جو اسکول میں داخل ہوا اور اس نے اپنے بچپن میں ہی جی ہاں یہ نعت نہ سنی ہو نہیں سکتا۔ میں نے یہ دیکھا ہے، اور آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ تقریباً ہر اسکول کے اندر، ہر کلاس کے اندر یہ نعت کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی مرحلے پر جو ہے وہ ضرور پڑھی گئی ہے اور آپ نے سنی ہوگی۔ اور وہ معروف نعت کون سی ہے؟ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ جی ہاں، تو آج میں آپ کے سامنے اس نعت کے بارے میں کچھ معروضات لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اور باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح یہ درخواست کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ان تک میری تمام ویڈیوز جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ تو آئیں باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج میں نے جس نعت کا انتخاب کیا ہے وہ معروف نعت، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ تو یہ نعت جو ہے یاد رکھیے گا، یہ قدرے شاذ بحر ہے۔ شاذ بحر کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام طور پر اس بحر میں جو ہے وہ بہت کم لکھا جاتا ہے، اور اس میں عام طور پر جو ہے اساتذہ جو ہیں وہی لکھتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں یا مطلب یہ ہے کہ ابھی نوآموز شاعر کے لیے، یا جو وہ شاعر جو ابھی مجا نہ ہو، اس کے لیے اس میں لکھنا مشکل ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ معروف وزن کیا ہے؟ فعلات و فاعلات، فعلات و فاعلات۔ جی ہاں، اس کے 4 رکن ہیں، فعلات و فاعلات، فعلات و فاعلات۔ یعنی جو پہلا جو ہے فاعلات، یعنی پہلا رکن وہ فا نہیں ہے بلکہ فے کے اوپر صرف زبر ہے، فعلات، اور دوسرا جو ہے وہ پورا فاعلات ہے، فعلات و فاعلات، فعلات و فاعلات۔ اور میں آپ کو یہ حسن اتفاق ہے کہ اس غزل کے اندر غالب کی جو ہے ایک بہت ہی معروف غزل ہے۔ جی ہاں، مرزا غالب کی بہت ہی معروف غزل ہے، اور وہ بھی تقریباً جو بھی پڑھا لکھا آدمی ہے، یعنی تھوڑا بہت اس کا کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے جس کا بھی، وہ بھی اس غزل کو کسی نہ کسی درجے میں ضرور جانتا پہچانتا ہے۔ اور وہ غزل کون سی ہے؟ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ جی ہاں، یہ نہ تھی ہماری قسمت یہ کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو بے شک آپ ان کو ملا کر پڑھ لیں، یہ بالکل ایک وزن ہے۔ جی ہاں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو جو نعت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ بھی اسی بحر میں ہے، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ جی ہاں، تو اس کے افعال کون کون سے ہو گئے؟ فعلات و فاعلات، فعلات و فاعلات۔ تو یہ بحر جو ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں آپ کہ یہ 2 ٹکڑوں میں اس کو منقسم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک ٹکڑا فعلات و فاعلات، پھر دوسرا ٹکڑا فعلات و فاعلات۔ جی ہاں، تو آئیں اب اس کی تخطیق کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان مصروں کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ جیسے پہلا مصرع ہے، نہ کلیم کا تصور، جی ہاں، نہ خیال طور سینہ۔ تو نہ کلیم کا تصور، فعلات و فاعلات۔ جی ہاں، بے شک آپ پڑھ کے دیکھیں، نہ کلیم کا تصور، فعلات و فاعلات، نہ خیال طور سینہ، فعلات و فاعلات، میری آرزو محمد، فعلات و فاعلات، میری جستجو مدینہ، فعلات و فاعلات۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ مرزا غالب کے شعر کی بھی تخطیق سننا چاہیں تو وہ بھی سن لیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت، فعلات و فاعلات، کہ وصال یار ہوتا، فعلات و فاعلات، اگر اور جیتے رہتے، فعلات و فاعلات، یہی انتظار ہوتا، فعلات و فاعلات۔ جی ہاں، تو آج میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی ہی نادر نعت جو ہے وہ پیش کی ہے، اس کی بحر آپ کو بتائی ہے، اس کے اوزان آپ کو بتائے ہیں، اور اس کی تخطیق آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔